زندگی کے بارے میں چند ایک معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ جسارت کروں گا۔ آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف دنیا کی طلب کے لیے، دنیاوی مصروفیات کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو دنیا میں جا کر میری عبادت کر، تاکہ میرا قرب حاصل کر سکے، تاکہ تو میرے قریب ہو سکے، تاکہ تو میرے اتنے قریب ہو سکے کہ جو تو مانگے میں وہ عطا کروں۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بندہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے یا اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کو جب ترجیح دیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کو غنی کر دیتا ہوں اور اس کو ہر قسم کی دنیاوی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہوں، اور اس کے برعکس جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے کو میں دنیاوی محتاجی بھی دیتا ہوں اور اس کے دونوں ہاتھ دنیاوی مصروفیات میں اتنے میں مصروف کر دیتا ہوں کہ پھر اسے میری یاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ جو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے یا ٹائم نکالنے کی کوشش کرے، پھر میں اسے غنی بھی کر دیتا ہوں اور دنیاوی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہوں، ہر قسم کی محتاجی سے، اور جو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، ٹائم نہیں نکالتا، اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا میں اس طرح مصروف کر دیتا ہوں پھر وہ چاہے بھی تو میری عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے جہاں تک ہم دنیاوی معاملات کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کو پالنے میں، اپنا بینک بیلنس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کو بھی جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں سے ایک حصہ بنائیں۔ جب اللہ کی عبادت کو بھی ہم ترجیح دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، محتاجیاں ہیں، ان سے میرا رب ہمیں آزاد فرما دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی زبانی یہ بات ہم تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پہنچا ہے، تو تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سرکار کی زبان اثر سے جو بات نکل گئی وہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ تو یہاں تک ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بزرگان دین کی زندگی اگر پڑھی جائے تو ہمیں بزرگان دین یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ سیر گاہ نہیں ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہ صرف سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے
چلنے پھرنے اور پیسہ کمانے کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانے والی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو زندگیاں ہیں انسان کی، ایک دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ جب بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی مثال ہمیں بزرگان دین اس طرح دیتے ہیں کہ ایک بچہ غبارے میں ہوا بھرتا ہے اور وہ اس غبارے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی ٹائم اس بچے کے ہاتھوں سے وہ غبارہ جب نیچے گرتا ہے تو اس غبارے کو چھوٹا سا ٹپکا بھی چبھ جائے تو وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کی جو وہ موٹاپا تھا، جو کھیلنے کے وہ قابل تھا، وہ اس کے قابل نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس غبارے کی طرح ہے کہ جس طرح وہ غبارہ نیچے گر کر اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی، اسی طرح انسان کی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آپ اپنا بچپن دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ ابھی پچھلا جمعہ ہم نے پڑھایا ہے تو آج پھر جمعہ آ گیا ہے، کوئی پتہ چلا پورا ہفتہ 7 دن گزر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آج اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں تو ہماری کتنی سال کی عمر گزر گئی ہے، تو پچھلی جب ہمیں یاد آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کل کی بات ہے، کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ تو بزرگان دین یہی فرما رہے ہیں کہ اس غبارے کی طرح اس عارضی زندگی کے بھی ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ اخروی زندگی کے بارے میں بزرگان دین ہمیں کیا مثال دیتے ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو درمیان میں خالی جگہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس ساری خالی جگہ کو اگر گندم کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 100 سال کے بعد ایک چڑیا آ کر ان دانوں میں سے ایک دانہ لے کر جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ دانے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ 100 سال کے بعد ایک چڑیا آئے اور یہ جو خلا بنا ہو اس میں سے ایک دانہ لے کر جائے تو یہ دانے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ آخری زندگی جو انسان کی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ یہ خلا کے بھرے ہوئے دانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے، سبق یہ حاصل کرنا ہے ان دو مثالوں سے کہ جو زندگی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عارضی ہے اور ختم ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی غبارے کی طرح، اس کے لیے ہم کتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، ضروریات پوری کریں، خواہشات کو ترک کر دیں۔ ہماری خواہشات یہ ہونی چاہیے کہ جب ہماری روح پرواز کرے تو اس وقت ہمارے اندر اتنے جوہر ہوں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے بھی جو ہے ہنگامہ آرائی ہو، اور جب آگے جا رہے ہوں تو آگے بھی ہمارا استقبال کرنے والا کوئی موجود ہو۔ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ ٹھیک ہے کہ دنیا سے جنازہ اٹھے تو اس طرح اٹھے کہ پچھلے جو ہے وہ رو رو کے برا حال کر رہے ہوں کہ یہ جو اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، اور جب آخر اپنا قبر میں جائے تو وہاں پہ بھی
ज़ुबान-ए-दीन कहते हैं कि अगर किसी ने एक दुम्बा रखा हुआ हो, एक दुम्बा रखा हुआ हो, और वो जो दुम्बे का मालिक है वो जब उस दुम्बे को बाहर चराने के लिए ले जाने लगे, उस दुम्बे की रस्सी खोलता है, उसके गले के साथ लपेट देता है और उसका मालिक आगे आगे चल पड़ता है और दुम्बा उसके मालिक के पीछे पीछे, अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। अब वो मालिक उस दुम्बे को देता क्या है? वो जो दुम्बे का मालिक है वो उस दुम्बे को सिर्फ और सिर्फ सुबह 3-4 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए चराने के लिए लेके जाता है और उस दुम्बे को पता है कि मेरा ये मालिक है, इसने मुझे खोला है, जिधर ये जा रहा है मुझे उधर ही जाना चाहिए। वो हैवान होके, जानवर होके इतनी समझ बूझ उसको है कि मालिक की कदर कर रहा है। और एक और चीज मिसाल देते हैं ज़ुबान-ए-दीन कि कुत्ता जो हम रखते हैं, जिसने कुत्ता रखा हुआ है, यहाँ पे मसला की समाज फरमा लें कि कुत्ता जो है ना, ये इंसान अगर अपनी हिफाजत के लिए रखे तो जायज है, तो शौकिया तौर पर कुत्ता रखना हराम है। शौकिया तौर पर कुत्ता रखना हराम है। ये बात मोहता इमाम मोहम्मद ने लिखी हुई है कि शौकिया तौर पर जो बंदा कुत्ता रखता है वो हराम है। अपनी हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, इंसानों की हिफाजत के लिए, अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए, जो अपने खेतों की हिफाजत के लिए अगर कोई कुत्ता रखता है तो वो जायज है, वो रख सकता है। अब आगे चले तो ज़ुबान-ए-दीन फरमाते हैं जिसने कोई कुत्ता रखा हो वो कुत्ते की रस्सी निकाल दे, उसको खोल दे और कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे खड़े हो जाए और खड़ा होके वो उस कुत्ते का, उसने जो भी नाम रखा है वो उस नाम के साथ उस कुत्ते को बुलाए, पुकारे, उस कुत्ते को आवाज लगाए, तो वो कुत्ता दौड़ता हुआ 1 मिनट में नहीं तो 2-3 मिनट में दौड़ता हुआ अपने मालिक के कदमों में पहुंच जाता है। मालिक उस कुत्ते को देता क्या है? 3 टाइम की रोटी। बात बड़ी समझने वाली है जो मैं आगे करने लगा हूं। ये बात समझ आएगी तो अगली समझ आएगी। मालिक उस कुत्ते को देता क्या है? 3 टाइम की रोटी और एक पानी का कटोरा भर के उसके आगे रख देता है। अब 3 टाइम की रोटी खाने वाला जो है वो जानवर है, उसको समझ बूझ नहीं है, उसके अंदर जुबान नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, समझने की इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये पता है कि जो मुझे आवाज दे रहा है, आवाज लगा रहा है, ये मेरे मालिक की आवाज है। ये किसकी आवाज है? मेरे मालिक की आवाज है। जो 3 टाइम एक रोटी उस कुत्ते को डालता है, उस कुत्ते के अंदर इतनी वफा है कि वो कुत्ता अपने मालिक की एक आवाज पे मालिक की आवाज पहचान कर उसके कदमों में आ जाता है। तो बुजुर्गान-ए-दीन फरमाते हैं क्या इंसान होश के ना हो ले, तेरा मालिक तुझे दिन में 5 मरतबा अपने घर से बुलाता है, तो मालिक की वफादारी में तू उस कुत्ते से भी पीछे है जो एक दफा अपने मालिक के बुलाने से अपने मालिक के कदमों में हाजिर हो जाता है। लेकिन तुझे तेरा मालिक दिन में 5 मरतबा ऐलान करवा के, आजान दिलवा के बुलाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ। ऐ इंसान, अपने मालिक की वफादारी में तू उस कुत्ते से पीछे रह गया, उस कुत्ते से पीछे रह गया। तो आज जरूरत दोस्तों इस बात की है कि जहां पे हम इतनी इस आखिरी जिंदगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, और फिर यहाँ पे एक और चीज, अभी हमारा कोई भी रिश्तेदार फौत हो जाए, जनाजे का ऐलान होता है। जनाजा जो है ये फर्ज किफाया है। इसके लिए हुक्म ये आता है कि अगर मोहल्ले का एक बंदा भी चला जाए तो वो सब की तरफ से जनाजे में शिरकत उसकी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जनाजा फर्ज किफाया है। हमारा कोई भी रिश्तेदार कहीं भी फौत होता है, हम
اپنی جیب سے کرایہ لگا کے گاڑی بک کر کے اور اپنا لباس چینج کر کے اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے سارے کام چھوڑ کے اگر مزدوری کر رہے ہیں تو اپنی دیہڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کا جنازہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کام کر کے ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کس لیے شریک ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے شریک ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو فوت ہوا ہے اس کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نہ گئے۔ ہم یہ نیت لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو پیچھے اہل خانہ ناراض ہو جائیں گے، یہ نیت لے کے ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا یہ بات سوچنے کی ہے کہ انسان کو راضی کرنے کے لیے، مرنے والے کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی دیہڑی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی روزی کٹھیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جیب سے کرایہ بھی لگاتے ہیں، گاڑی بھی بک کرتے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ چھڑا کے ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں صرف دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا جو مالک ہمیں 5 وقت اپنی مسجد سے اپنے گھر سے بلاتا ہے اس کے لیے تو ہمیں کرایہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اپنی دیہڑی اور روزی کٹھیاں بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہماری دیہڑی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ جو جنازہ ہے وہ اس مالک کی بلانے سے زیادہ افضل ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور جو مالک ہمیں دیہڑی بھی دے رہا ہے، ہمیں روٹی بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، زمین جائیداد بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے، اس مالک کے بلانے پہ ہم مسجد میں نہیں آتے، اس مالک کے بلانے پہ ہم جو ہے اپنے کام نہیں چھوڑتے۔ اور جمعے والے دن خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے حکم یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ دو، اپنی دکانیں بند کر دو، سب کو چھوڑ چھڑا کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا آپ چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنا آپ تبدیل کرنا ہوگا۔ حضرت بھائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اے انسان، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گھس گئے ہیں، تیرے دانت گر گئے ہیں، کاش کہ اللہ کا شکر ادا کر کر کے تیری زبان بھی تھک جاتی، اللہ کا شکر ادا کر کر کے تیری زبان بھی تھک جاتی۔ لیکن ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم سب کو اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم سب کو اپنے کیے سامنے نظر آتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نہ رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، نہ جناب اپنے محلے داروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، نہ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، نہ رب کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں ہم کیا رہے ہیں؟ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ یہ جو آج کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں روٹین سے آج کی تقریر کر رہا ہوں اور میں نے یہ عہد کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ ایسا اصلاح معاشرہ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اصلاح معاشرہ پہ، تاکہ سورے سننے کی تو ہم کو عادت ہے، نعرے مارنے کی عادت ہے، ہمیں یہ بھی عادت پڑے کہ ہم نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، ہم نے اپنے حقوق، اپنے دنیا داری کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں زندگی کے آداب، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے آداب بھی آپ کو سکھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں، میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو آج ہم یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ 5 وقت
وقت کی نماز ہے. وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے سے پہلے یہ زمین پاک نہیں تھی. اس زمین پہ کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ تم جدھر بھی ہو وہیں پہ نماز پڑھ لو. نہیں، عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر ہوتی تھی. وہاں پہ وہ لوگ جا کے اپنی عبادت کرتے تھے. لیکن جب رب کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، رب کے محبوب دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے دنیا میں آنے کے لیے، آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک کر دیا. اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب، میں نے تیرے دنیا پہ قدم رکھنے کے صدقے پوری روح زمین کو پاک کر دیا ہے. اب تیری امت چاہے تو جنگل میں نماز پڑھ لے، چاہے تو شہر میں نماز پڑھ لے، چاہے تو جناب کھیتوں میں نماز پڑھے، چاہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نماز پڑھے، چاہے تو درختوں کے ہجوم میں نماز پڑھے، چاہے تو چشموں کے کناروں پہ نماز پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے اس زمین کو. تو کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ ہمارے علاقے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے جو لوگ مویشیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو جہاں پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے، ندیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اگر 2 بندے ہیں مویشیوں کے ساتھ تو ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا وہ وضو کر کے ادھر نماز ادا کرتا ہے. پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جو پہلے والا مویشیوں کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، پھر وہ جا کے نماز پڑھتا ہے. باری باری یہ جو ہے اپنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی چراتے ہیں. تو یہ روٹین ہمیں بھی اپنانی چاہیے، یہاں پہ بھی اپنانی چاہیے. اگر آپ باہر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہیں، اذان ہو گئی ہے، وقت نماز آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کو مقررہ وقت پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر. نماز کو مقررہ وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے. ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی اذان ہو گئی ہے، چلے ابھی ٹائم ہے، ابھی دوسری نماز کے داخل ہونے میں ٹائم ہے، تو ہم جو ہے وہ پڑھ لیں گے. نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. جو نماز کا وقت مقرر ہے اس وقت کے اوپر نماز ادا کرنا افضل ہے. بعد میں نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانا ہے. یہ جو اجر و ثواب ہوگا، یہ جو نیکیاں ہوں گی، یہ آخرت میں یہ جو ہے قیامت والے دن ہمارے لیے کام آئے گی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حجام کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے نمبر کا انتظار کرتے ہیں، خط کروانے کے لیے جاتے ہیں. اپنے نمبر کا انتظار کرنے کے لیے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں دکان میں، اور وہ حجام دیکھتا ہے کہ جب سے یہ بزرگ میری دکان میں آئے ہیں تب سے ان کے لب ہل رہے ہیں، ان کی زبان حرکت میں ہے. تو جب ان کا نمبر آتا ہے خط کروانے کا، وہ اس حجام کی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو تب بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، زبان حرکت میں ہوتی ہے. تو حجام جب باقی کام کر چکا ہوتا ہے، جب مونچھیں پست کرنے کا مرحلہ آتا ہے، ترشوانے کا مرحلہ آتا ہے، تو حجام بول کے کہتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ بزرگوں، آپ جب سے میری دکان میں تشریف لائے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لب حرکت میں ہیں، زبان ذکر الہی میں مصروف ہے. تو اب میں آپ کی مونچھیں کاٹنے لگا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کینچی آپ کے ہونٹ مبارک کو زخمی کر دے، آپ کی ہونٹوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. تو اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حجام کو، جو سنائی کو جواب دیتے ہیں، وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حجام، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے. اللہ کے ذکر میں اگر میری زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں.
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کے ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دو چیزیں کرنی ہیں۔ ایک، اپنے آپ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ جو جس گھر میں ایک بے نمازی رہتا ہو اس گھر کی نحوست ارد گرد کے 40 گھروں تک جاتی ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ حضور غوث پاک کا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس گھر میں ایک بے نمازی رہتا ہو اس گھر کی نحوست ارد گرد کے 40 گھروں تک جاتی ہے، اور جس گھر میں سارے ہی بے نمازی ہوں، یا جس گاؤں میں سارے بے نمازی ہوں، جس محلے میں سارے بے نمازی ہوں، اس کی نحوست کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ تو ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس مہینے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کی کرامات، آپ کی زندگی، آپ کی حیات اور آپ کے والدین کی زندگی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہم نے اس مہینے میں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہر اس ماہ کی جو ہے چاند کی 10 تاریخ ہو، دن 10واں اور رات 11ویں آ رہی ہو، تو اپنے گھر میں 11ویں شریف کے ختم کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم شریف کا اہتمام چاہے آپ اپنے گھر کے 2-3 بندے بیٹھ کے ہی خود ہی دعا کر لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے بندوں کو بلائیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ جس شوق اور لگن سے آپ نے میلاد شریف کا مہینہ گزارا ہے اسی طریقے سے 11ویں شریف کا مہینہ بھی آپ نے گزارنا ہے۔ اپنے گھر میں ختم 11ویں شریف کا اہتمام کریں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی اپنے آپ کو بھی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔